اللہ ناظرین، تلاوت کلام الرحمن پیش کی گئی، ترجمہ پیش کیا گیا اور سعادت کے سفر میں آپ کا اور ہمارا ساتھ رہا۔ آئیے قرآن کے فیضان سے اپنے دامنوں کو مزید جلا بخشتے ہیں، اور تفسیر اور خلاصے کے لیے میں ملتمس ہوں اسی حوالے سے حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی خدمت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم، سورہ المائدہ اور چھٹا پارہ اور چوتھے ربع کا تفسیری خلاصہ آپ کی خدمت میں آج پیش کیا جائے گا۔ ایمان والوں سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا تو عنقریب اللہ ایسے لوگ لائے گا کہ وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا، مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ مسلمانوں کی مستقل صفت اور وصف قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ اور یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں لڑیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ جو لوگ دین چھوڑتے ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید ہم دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا دین والوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اس پر کوئی خسارہ ہوگا۔ یہاں پر وہ شان بے نیازی کا عظیم الشان مظاہرہ ہے۔ فرمایا جو تم میں سے کوئی دین سے پھر جائے گا، دین کی مخالفت کرے گا، مرتد ہو جائے گا، تو اللہ کی یہ شان قدرت ہے کہ عنقریب اللہ ایسے سچے سچے لوگ پیدا کرے گا جن کی یہ صفت ہوگی، یحبہم و یحبونہ، وہ اللہ کے محبوب ہوں گے اور اللہ ان کا محبوب ہوگا۔ اللہ سے سچی محبت کریں گے، غیر مشروط، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ یہ پیمانہ اور یہ معیار ہے ایمان کی معراج کا جو ہمیں سمجھنا ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف اور مومن کامل کی تعریف یہ فرمائی ہے کہ جس شخص کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، فرمایا اگر آگ کے الاؤ میں بھی اس کو پھینک دیا جائے تو وہ ایمان سے نہیں پھرے گا، کیونکہ ایمان جب رچ جاتا ہے انسان کے وجود میں تو پھر چونکہ قلب کا فعل ہے، یہ ظاہر کا فعل نہیں ہے، ایمان کا محل قلب ہے، اور قلب میں جب یہ رچ جاتا ہے، اور حب بھی آپ جانتے ہیں لغت میں حبتن سے نکلا ہے، دانہ بیج جب زمین میں بو دیا جاتا ہے پھر اس سے فصل اگتی ہے، تو ایمان کا بیج جب قلب کی زمین میں بویا جاتا ہے تو پھر اس وجود پر حسن عمل کی شاخیں پھوٹتی ہیں۔ یہ یاد رکھیے، جو عقیدے پر، ایمان پر، یقین پر ہمارے دین میں اتنا زور ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ صحت عقیدہ کے بغیر صحت عمل ہمیں نصیب نہیں ہوتا۔ یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توحید و رسالت اور جو ضروریات دین ہیں، ان پر اصرار اسی لیے کیا گیا ہے کہ جب تک بنیاد صحیح نہیں ہے عمارت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں، ایمان جن کے ابھی دلوں میں نہیں اترا ہوتا، جن کا ذکر سورہ الحجرات کے اندر بھی آیا ہے کہ ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ فرمایا ابھی تم قالوا آمنا نہ کہو، بلکہ فرمایا قولوا اسلمنا، کہو ہم اسلام لائے، ایمان نہیں، کیونکہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ پھر اگر فرمایا یہ چھوڑ جائیں گے تو اللہ کیا کرے گا؟ اللہ ایسے لوگ لائے گا جو اللہ سے پیار کرنے والے ہوں گے اور خود اللہ کے پیارے ہوں گے، اور ان کی شان کیا ہوگی؟ مسلمانوں پر شفقت اور نرمی کرنے والے ہوں گے اور کافروں پر سخت ہوں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے لشکر کی شان مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے، جنہوں نے اس نازک وقت میں بھی جب حضور علیہ السلام کے وصال پر لوگ دین چھوڑ کے جا رہے تھے، مرتد ہو جا رہے تھے، فتنہ ارتداد پر بھی ان کی پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی، حالانکہ بہت ابتدائی دور تھا، اور آپ نے وہ تاریخی جملے فرمائے تھے کہ مجھے قسم ہے اللہ رب العزت کی کہ اگر مدینہ طیبہ میں امہات المومنین تنہا رہ جائیں اور مدینہ کے جنگلوں کے بھیڑیے آ کے ان کی پنڈلیوں کو نوچ لیں تو پھر بھی ہم دین سے نہیں پھریں گے، اور یہ لشکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا یہ جا کر رہے گا۔ اور جو شخص حضور علیہ السلام کے وقت میں اونٹ کے گھٹنا باندھنے کی ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، ابو بکر صدیق اس سے وصول کرے۔ اللہ
یہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کا مظہر تھے یہ لوگ، اور اس کی تفسیر تھے، اس لیے اللہ نے سراہا، بے شک بے شک، فرمایا چھوڑ کر جانے والو تم جاتے ہو تو جاؤ، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے یہ چاہنے والے کافی ہیں جو اپنی بات کا آغاز ہی فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ سے کرتے ہیں، کیا بات ہے، سب کچھ قربان کر کے، اور پھر کہتے ہیں کہ حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق ادا نہ ہوا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان چاہنے والوں کو اللہ نے سراہا، اور وہ جو مرتدین تھے، فتنہ ارتداد کا شکار ہونے والے لوگ تھے، ان کو یہ بتایا کہ تمہارے جانے سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ جہنم تمہارا استقبال کرے گی۔ اب سورہ مائدہ آیت نمبر 55 ناظرین مکرم، بہت ہی اہم ترین مضمون اس آیت کے اندر بیان ہوا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، فرمایا اے ایمان والو تمہارے دوست کون ہیں؟ اللہ کے دشمنوں سے دوستیاں نہ لگاؤ، اللہ سے اور اس کے دوستوں سے دوستیاں لگاؤ۔ واہ واہ واہ، اللہ تمہارا دوست، اس کے رسول تمہارے دوست، اور ایمان والے تمہارے دوست۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سعدی شیرازی مجھے یاد آ گئے، فرماتے ہیں دوستاں باشد کے گیرت دست دوست، در پریشاں حالی و درماندگی۔ کیا بات، دوست کہتے ہیں دستگیر کو، دستگیر، واہ واہ، جو مشکل میں ہاتھ تھامے، جو ساتھ دے۔ تو فرماتے ہیں دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کے اس وقت کام آئے جب وہ مشکل میں ہو، جب وہ پریشانی میں ہو۔ تو یہاں پر آیت کریمہ میں لفظ دوست آیا، ولی کا ترجمہ ہے دوست۔ فرمایا اللہ بھی تمہارا دوست ہے، اس کے رسول بھی، اے ایمان والو تمہارے دوست ہیں، اور جو ایمان والے ہیں وہ تمہارے دوست ہیں۔ اور ان کی نشانی کیا ہے؟ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کے حضور زکوٰۃ بھی کیسے دیتے ہیں، یؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون۔ مفسرین فرماتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے، ایک سائل نے صدا لگائی، آپ کی دست مبارک کی انگوٹھی جو انگلی ہے اس میں چاندی کی انگوٹھی تھی، آپ حالت رکوع میں تھے، سائل نے صدا لگا دی، تو آپ نے رکوع کے عالم میں ہی اپنے انگوٹھے سے وہ جو چاندی کی انگوٹھی تھی اس کو اس طرح اچھالا حالت نماز میں، اللہ اور وہ سیدھی سائل کی جھولی میں گئی۔ اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت عطا نازل فرما دی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، فرمایا وہ رکوع کے حال میں بھی سخاوت کر رہے ہوتے ہیں، صدقہ دے رہے ہوتے ہیں۔ شاید ہی ایسی نماز کائنات میں کسی نے پڑھی ہو کیا بات، جس نے دوران نماز زکوٰۃ ادا کی ہے، اللہ، حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی، اور رب کائنات نے اس کو قرآن کی آیت بنا دیا، اور یہ بتا دیا کہ علی حالت نماز میں بھی ہو تو ایمان والو تمہارے کام آ سکتا ہے، تمہارے لیے مشکل کشا ہو سکتا ہے، تمہاری ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ کوئی مشکل میں ہے تو اس کی مشکل کشائی حالت نماز میں بھی فرما رہا۔ سبحان اللہ سبحان، اس لیے فرمایا ایمان والو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا، ایسے لوگوں سے دوستیاں نہ لگاؤ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جو دین کے دشمن ہیں، دین کا اور دینداروں کا ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اور چیلنج کرتے ہیں، ان سے تعلق اور دوستی نہ بناؤ، کیونکہ ان لوگوں کا ایک مستقل رویہ تھا۔ جب زد پڑی، اسلام آیا نا، اسلام دیکھیے قرآن نے بتایا کل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، فرمایا جب حق آتا ہے تو باطل خود بخود مٹ جاتا ہے، اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ تو جب اسلام آیا اور آقا کریم علیہ السلام کا نور نبوت اور رسالت عرب میں چمکا اور مدینہ طیبہ کو نوازا، تو یہ جو یہود تھے، ان کے مذہبی، نظریاتی، معاشرتی اور ان کے معاشی سود خوری کا سارا سسٹم جو تھا وہ ڈیمیج ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، ایک یہودی جس کا نام فخاس یہودی تھا، اس نے کہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ید اللہ مغلولۃ، انہوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رزق دینے سے ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست اعتراض کر دیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، فرمایا ان قریب ان کے ہاتھ خود بخود بند جائیں گے، اللہ، اور ان پر اس قول کی وجہ سے لعنت کی جائے گی، بل یداہ مبسوطتان، فرمایا بلکہ اس کے ہاتھ تو کشادہ ہیں،
युनफिकु कैफ यशा, और उसकी शान है जिस तरह चाहे खर्च करे, जिस तरह चाहे अपनी नेमतों को लुटाए, जिस तरह चाहे अपना रिस्क इस कायनात में। यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिरु लह, ये अल्लाह की शान है, जिसको चाहे खुला देता है और बेहिसाब देता है, और जिसे चाहे नपा तुला देता है। ये उसकी मर्जी है, वो कादिर मुतलक है, वो कादिर कय्यूम है, खल्लाक अलीम है। कोई बंदा या किसी का प्रोपेगंडा सियासी तौर पे या एक्सप्लॉयटेशन के अंदाज में वो दुनिया में किसी को तो किसी सिस्टम को मुतासर कर सकता है। अल्लाह तबारक व ताला तो वराउल वरा वराउल वरा वराउल वरा है, और मुबर्रा मुनज़्ज़ा और बेनियाज है इस किस्म के प्रोपेगंडों से। हाँ, उससे लेना है तो झुक के हाथ फैला के आजिज़ी तवाज़ु और खुशू से मांगो, तो वो तुम्हारी तलब से भी सवा अता करता है, तलब से बढ़ के अता करता है। फरमाया अल्लाह की शान अता तो बहुत वसी है, लेकिन चूँकि ये लोग अल्लाह के साथ दुश्मनी डाल बैठे हैं और अल्लाह की गिरफ्त और पकड़ में आ गए हैं, इसलिए वयस्अउन फिल अर्द फसादा वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफसिदीन। ये उसूल अल्लाह तबारक व तआला का कुरान में बयान हुआ, याद रखिए। मन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहु मईशतन दनका, फरमाया जो हमारे ज़िक्र से मुँह फेर लेता है हम उसकी मईशत को खींच लेते हैं, उसकी मईशत को तंग कर देते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला के साथ दुश्मनी, अल्लाह के साथ बुग़्ज़, अल्लाह के साथ टक्कर, दुनिया में वसाइल की फरावानी से कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि शायद ये लोग अल्लाह के बहुत नवाजे हुए हैं और अल्लाह इन पर बड़ा मेहरबान है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर दुनिया की वैल्यू और वक़्त मक्खी के पर जितनी भी अल्लाह की नज़र में होती तो अल्लाह किसी काफिर को दुनिया ना देता। तो इसलिए दुनिया मताउन कलील है और मताउल गुरूर है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के लिए और इंसानियत के लिए अल्लाह के ख़जाने रिज़्क़ सब बहुत खुला है, बहुत वसी है। और फरमाया जब वो देने पे आता है तो फिर इस शान से देता है कि ला अकलु मिन फ़ौक़िहिम, कभी ऊपर से मिलता है, मिन तहति अर्जुलिहिम, कभी पाँव के नीचे, यानी आसमानों से भी रिज़्क़ उतर रहा है, ज़मीन भी फसलें उगल रही हैं, और फिर उनमें कोई ग्रोह इत्तदाल पे होता है और कोई इनमें अक्सर बहुत ही बुरे काम कर रहा होता है। फरमाया ए हबीब जो हमने आप पर नाजिल किया वो आगे पहुंचा दीजिए, क्योंकि आपका ये मनसब है और इसके पहुंचाने में कोई गुरेज मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा न किया और उसका कोई पैगाम न पहुंचाया तो फरमाया आप बेफिक्र रहें, अल्लाह आपकी निगहबानी करेगा। और ये जितने भी लोग फितना और शर और फसाद फैलाने वाले हैं, अल्लाह ख़ुद आपका मुहाफ़िज़ है, आपकी नामूस का सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ ख़ुद आपका रब है। वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तवक्कुल ने रब पर इतना था कि जब ये आयत आई तो आपने खैमे का पर्दा उठाया और जो पहरे पे सहाबी खड़े होते थे असला लेकर, फरमाया अपने अपने घरों को चले जाओ, मेरे रब ने मेरी हिफाजत का ज़िम्मा खुद ले लिया। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, इस तौर आज छठे पारे का यानी ला युहिब्बुल्लाह छठे पारे का अख्तिताम हुआ और आज आयत 54 ता 82 की तिलावत, तर्जमा और तफसीर पेश की गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा यहाँ बैठना, कुरान करीम पढ़ना, सुनना और आप तमाम का कुरान करीम के साथ एक रब्त और एक ताल्लुक़ और एक जो मोहब्बत है, इस तमाम अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारे लिए इस सआदत के सफ़र को तोशाए आखरत बना दे। पैगाम कुरान के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।